اور اس سے وہ نفرت کرتا ہے تو ایسا شخص غائب کی مانند ہے، یعنی ایسے کہ جیسے گویا اس کے سامنے کچھ ہوا ہی، اور اگر وہ وہاں موجود نہیں ہے لیکن اس گناہ پر راضی ہے تو وہ گویا گناہ اس کے سامنے ہو رہا۔ حبیب خدا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں کوئی بری بات ہو رہی ہو اور دیکھنے والا احتساب نہ کرے کہ اس احتساب کے باعث تو اس کی موت وقت سے پہلے آئے گی اور نہ اس کی روزی کم ہوگی، یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی دلیل ہے کہ ظالموں کے گھروں میں یا ایسی جگہ جہاں کوئی ظالم ہو اور اس کو روکنے کی طاقت نہ ہو تو بغیر ضرورت نہیں جانا چاہیے۔ یہی سبب تھا کہ اسلاف کرام میں سے بہت سے حضرات گوشہ نشین ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بازار اور راستوں کو منکرات سے خالی نہیں پاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی رسول دنیا میں تشریف لائے کہ حواری یعنی اصحاب ہوتے تھے، اور جو اس رسول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق کام کرتے تھے، یہاں تک کہ ان اصحاب کے بعد ایسے لوگ آئے جو ممبروں پر بیٹھ کر نیک اور اچھی باتیں تو کرتے تھے لیکن خود برے معاملات کیا کرتے۔ تو اس وقت ہر مومن پر فرض ہے اور اس پر حق ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہاتھوں سے جہاد کرے، اگر ہاتھوں سے نہ کر سکے تو زبان سے کرے، اور اگر زبان سے بھی نہ کر سکے تو وہ کمزور ایمان والا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو زیر و زبر کر دو، یعنی ختم کر دو۔ فرشتے نے کہا کہ الہی فلاں شخص جس نے کبھی ایک لمحہ بھی گناہ میں نہیں گزارا اس شہر میں موجود ہے، تو پھر میں اس شہر کو کیسے زیر و زبر کر دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ ایسا ہی کرو، کیونکہ اس شخص نے کبھی دوسروں کے گناہ پر ناگواری کا اظہار نہیں۔ جتنی مرضی بھی عبادت کرنے والا ہو، اگر کسی کی برائی کو برا نہ سمجھے تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شہر کے تمام باشندوں پر جس کی آبادی 18,000 مردوں پر مشتمل ہو اور ان کے اعمال پیغمبروں کے اعمال کی طرح ہوں، عذاب نازل فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ تو تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے دوسروں پر غیظ و غضب اور ان کا احتساب نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو بڑے نیک اعمال کرتے ہوں لیکن ان کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں ان کو کبھی روکا نہ ہو، نہ دل سے برا جانا ہو، تو چاہے جتنی بھی عبادت کر چکے ہوں، جتنی بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر چکے ہوں، اگر انہوں نے نیکی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے منع نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی غرق فرما دے۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان احادیث پاک کی تینوں چیزیں آج عام پائی جاتی۔ لوگ دنیا کے لیے طرح طرح کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، دنیا کے مال و دولت کے لیے مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، دنیا کے حصول ہی کو سب سے بڑی چیز سمجھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی اپنا دامن بچاتے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں بھی اس پر عمل نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا، اچھے کام کرنے کا حکم تک نہیں دیتے، اور اگر خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو نہ روکتے ہیں نہ رکتے ہیں۔ گالی گلوچ تو اس دور کے نوجوانوں کا تقیہ کلام بن چکا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا
کوئی معیوب بات سمجھتے ہی نہیں۔ اگر یہ سب باتیں ہمارے معاشرے میں برقرار رہیں گی تو اس حدیث شریف کی روح سے یقیناً ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کا خوف نکل جائے گا۔ یہ قوم اللہ عز و جل کی نگاہ کرم سے گر جائے گی، پھر اس قوم کا راستہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف گامزن ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کریں، یعنی نیکی کا حکم دیں اور برائی کو روکنے کی کوشش کریں، دنیا کی محبت دل سے نکال دیں اور آپس میں گالی گلوچ سے پرہیز کریں۔ حضرت جزیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم قدرت رکھنے کے باوجود اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ عز و جل کا عذاب مسلط ہو جاتا۔